الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. امت مسلمہ عرصہ دراز سے اسلامی حقیقی حاکمیت سے محروم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو منشا تھا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھا، اس کی راہیں ہم سے جدا ہو گئیں. آج پوری دنیا کے اندر مسلمان بھیڑ بکریوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں. ان کی اجتماعیت کوئی بھی نہیں، اجتماعی حیثیت بھی کوئی نہیں. اور یہ وہ غلامی کا ایسا چلن ہم نے سیکھا ہے کہ ہمیں کبھی اس چیز کا پچھتاوا بھی نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے خلاف حجت قائم کرنے کے لیے مسلمانوں کو ایک وسیع عرض زمین پہ حکمرانی بھی دی ہے، وسائل بھی دیے ہیں، لوگ بھی ہیں، لٹریچر بھی ہے. لیکن امت مسلمہ جب اپنے راستے کو چھوڑ دیتی ہے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ خسر دنیا والآخرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ لوگوں دنیا کے اندر پھیل جاؤ، اللہ کے کلمے کے سربلندی کے لیے اپنا مال، جان، وقت سب کچھ لگا دو. یقیناً اصل کام تو وہ ہے، اصل مسلمانوں کا ہدف تو یہ ہے کہ جب اللہ کے سامنے ہم پیش ہوں، ہمارے نامہ اعمال کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے بھرپور ایک زندگی کا کردار ہمارے سامنے ہو. دنیا کے اندر اپنی زندگی ایسے گزاریں جس کا نقشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا کر گئے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہم نے اپنے آپ کو ایک مذہبی کیفی کے اندر یقیناً رکھا ہے. اور بدقسمتی یہ دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کی جتنی تعداد ہے، ایک محتاط اندازے کے مطابق 80% لوگ، 80% نام نہاد مسلمان وہ اللہ کے رسول کا نام تو ضرور لیتے ہیں، فرشتوں پہ ایمان ہے، جنت دوزخ پہ ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پہ ایمان ہے. لیکن عملی زندگی میں دیکھا جائے تو وہ صرف نام کے مسلمان ہیں. کلمہ پڑھ کے اور ختنے کروا کے سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں داخل ہو گئے. یہ بدقسمتی ہے ہماری. اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے اندر اسلام کے ساتھ ناروا سلوک رکھا جاتا ہے. اسلام کے نام لیواؤں کو صرف اس لیے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں. حالانکہ کلمہ پڑھنے والے خود بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کلمے کا اثر ہماری زندگی میں نہ ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں، نہ اس کی طرف کوشش ہے، نہ دل میں یہ تمنا ہے کہ واقعی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا کلمہ سربلند ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مکی زندگی کے اندر ایک طرف توجہ دلاتے ہیں. صرف ایک ہدف ہے. وہ ہدف کیا ہے کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں اس چیز کا اعتقاد کر لو، اس چیز کا اظہار کر دو، اپنے دل میں یہ چیز بٹھا لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی پالنہار نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی داتا نہیں. ہمارا معبود حقیقی صرف اللہ ہے. تفلحوا
فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ یہ اتنا عظیم کلمہ ہے جس کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے ہم کنار ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، جو شخص اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے یہ کلمہ اس کے دل میں اتر جاتا ہے، اس شخص کے شب و روز بدل جاتے ہیں، اس کی نیکی اور برائی کا تصور نکھر کے سامنے آ جاتا ہے، اس شخص کی زندگی قطعی طور پہ بدل جاتی ہے۔ لیکن وہی کلمہ آج ہم پڑھتے ہیں، اس کلمے کے پڑھنے سے نہ ہمارے ذہن میں کچھ تبدیلی آتی ہے، نہ ہمارے افکار میں تبدیلی آتی ہے، نہ ہمارے عمل کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے۔ وجہ سامنے ظاہر ہے کہ ہم نے کلمے کا مفہوم جو اللہ کے رسول بتلا کر گئے تھے، جس کے لیے اللہ کے رسول نے پوری مکہ کی زندگی کے اندر شدید محنت کی تھی، تشدد سہا تھا، بھوکے پیاسے رہے تھے، اپنی بیٹیوں کو طلاقیں دلوائیں تھیں، اپنا وہ خاندان جس کے وہ چہیتے تھے تمام ان کے دشمن بن گئے۔ دشمن کی وجہ کوئی مال تھی، مال دولت نہیں تھا، کوئی جائیداد نہیں تھی، کوئی سرداری، کوئی اور عہدہ اقتدار نہیں تھا، بلکہ دشمن کی وجہ صرف یہ تھی کہ اے محمد آپ ہمارے معبودوں کو برا کرنا کہنا چھوڑ دیں، ہم لات و منات کی عبادت کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کرنا چھوڑ دیں، آپ ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن آپ ان کے خلاف بات کرتے ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے تھے کہ یاد رکھو ہم ان بتوں کی لات و منات کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ یہ بت ہمارے سفارشی ہیں جو ہمیں اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ہم بھی اس اللہ کو مانتے ہیں جو اللہ ابراہیم کا رب ہے، جو موسیٰ کا رب ہے، جو عیسیٰ کا رب ہے، جو داؤد کا رب ہے، یونس کا رب ہے، یوسف کا رب ہے، ہم اسی کو مانتے ہیں۔ لیکن یہ بت ہمارے بزرگوں کی تشبیہات ہیں، یہ ہمارے لیے نشانیاں ہیں کہ ہم ان کو پوچھ کے ان سے استغاثہ کر کے مانگتے ہم اللہ ہی سے ہیں۔ حضرات وہ بت پرستی کا زمانہ تو چلا گیا، لیکن اب بھی مسلمانوں میں کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا دعویٰ ہوتے کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ یہ جن کی ہم سامنے جھکتے ہیں، یہ جن کے سامنے ڈنڈوت بجاتے ہیں، جن کی ہم عرس کرتے ہیں، جن کے لیے ہم محنتیں کرتے ہیں، جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، ان کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے، یہ ہمارے سفارشی ہیں، قیامت والے دن یہ ہم اللہ کے عذاب سے ہمیں بچا لیں گے۔ یہ مسلمانوں کو بالعموم ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میری امت میں سے کچھ لوگ دوبارہ اس شرک کی طرف متوجہ نہ ہو جائیں جس کی ہم نے کلا کما ہم نے مکہ کی زندگی میں کر دیا تھا۔ ان کا تمام چیزوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب ہم نے اللہ کے رسول کا منہج چھوڑ دیا، ان کا طریقہ چھوڑ دیا، ان کی زندگی کا ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، ان کی سبق حاصل کرنا ہم نے چھوڑ دیا، اور سب سے بڑی بات اللہ کی کتاب قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنے ہم نے چھوڑ دیا، نتیجہ کیا نکلا کہ ہمارے تمام چیزیں محدود ہو گئیں، اچھائی اور برائی کا تصور مٹ گیا، نیکی اور برائی کے اندر ہمیں تمیز کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفقود کر دیا، ہمیں روک دیا، ہم نہیں کر سکتے، نیکی اور برائی کے اندر تصور ہمارا ختم ہو گیا۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ 80% لوگ تو ایسے ہیں جو بنیادی جو عمل ہے کلمے کے علاوہ، کلمہ سب کے پاس موجود ہے، چاہے وہ ذہن کے کسی گوشے میں پڑا ہو لیکن موجود ہے، کہ جب پوچھ جاؤ تم کون ہو، بھلے مسلمان ہو۔ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ بول اللہ کو ماننے والا، اللہ کے رسول کو ماننے والا، بس اس سے بڑھ کے نہیں۔ اور اس میں بھی تدریجان کچھ لوگ ایسے ہیں جو جمعے کے مسلمان ہیں،
پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جو رمضان کے اندر مسلمان ہیں، اس کے علاوہ مسلمانی کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور بدقسمتی سے کچھ ایسے لوگوں کی بھی تعداد موجود ہے جو صرف عیدوں کے اندر یا رمضان کے اندر نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ اپنے تجدید عہد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. عظیم اکثریت مسلمانوں کی اسی حال کے اندر اپنی زندگی گزارتی ہے، اس گھمنڈ کے اندر ہے، بہت بڑے دھوکے کے اندر مبتلا ہے کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں. ان کی عملی زندگی کے اندر دیکھا جائے تو نہ اللہ کے رسول کی محبت ہے، نہ زندگی کا کوئی چلن ان سے تبدیل ہوتا ہے. ذرا ان لوگوں کا مقابلہ ان لوگوں سے کر کے دیکھیے جن لوگوں نے دین اسلام کو شعوری طور پہ قبول کیا. میرا اشارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب مومنین کی طرف ہے کہ ان کی زندگی کیسی تھی، ان کے روز و شب کیسے تھے. ان کی دور جہالت کی زندگی کا موازنہ اور دینی زندگی کے ساتھ کیا جائے تو آپ کو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا. لیکن ہم تو بس ہمارے لیے کلمہ کافی ہے، ہم مسلمانوں کو گھروں میں پیدا ہو گئے، یہ ہمارے لیے کافی ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بھائیو، جمعے کے دن مسجدوں کو بھرنے مابل مومنین و مسلمین، آپ نے یہ تمام دین جس کے اوپر آپ عمل پیرا ہیں، اس دین کا اللہ اور اللہ کے رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر تعلق ہوتا تو پورے دین کے اوپر عمل پیرا ہوتے، کم تو کوشش کی ہوتی. یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصحاب کی تربیت کی تھی، کوئی ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، ممکن نہیں. اور اس کا آپ کو تھوڑا سا ایک مثال میں دیتا چلوں. ان کا یہ احساس کتنا زبردست تھا، کانشیس تھے وہ لوگ بڑے تگڑے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن ہمارے ساتھ حال کیا ہے ہمارا. ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، حنظلہ ان کا نام ہے، بازاروں میں نکلے چیخنا شروع ہو گئے، نفع کا حنظلہ، نفع کا حنظلہ، نفع کا حنظلہ. حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو ملتے ہیں، کہتے ہیں حنظلہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو، تم تو اللہ کے رسول کے محبت کرنے والے ہو، یہ کیسے کہتے ہو کہ حنظلہ منافق ہو گیا. کہنے لگا ابو بکر میرا حال یہ ہے کہ جب میں اللہ کے رسول کی محفل میں ہوتا ہوں میرے ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب میں اپنے گھر چلا جاتا ہوں میرے ایمان کی کیفیت بدل جاتی ہے. وہ ایمان کی چاشنی نہیں ہوتی، وہ روحانیت نہیں ہوتی. تو منافقت کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے. اللہ کے رسول کی محفل کے اندر میرا ایمان بڑھا ہوتا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ایمان کی روشنی چھلک چھلک کے مجھ سے نکل رہی ہو. جب میں نکلتا ہوں باہر وہ چیز ختم ہو جاتی. چاہتے تو اللہ کے حبیب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو جواب دے دیتے ہیں، لیکن نہیں. کیسے دیں وہ جواب؟ اللہ کے رسول موجود ہیں. کہنے اچھا یہ بات ہے، یہ بات تو میں بھی محسوس کرتا ہوں، چلو اللہ کے رسول کے پاس چلتے ہیں. دونوں پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ان سے پوچھا یا رسول اللہ، حنظلہ یہ کیفیت بیان کرتا ہے، حقیقت یہ کہ یہ کیفیت میں بھی محسوس کرتا ہوں. آپ کی محفل میں میری طبیعت کچھ اور ہوتی ہے، آپ کی محفل سے نکل کے میرا حال مختلف ہو جاتا ہے، کیا یہ نفاق کی نشانی تو نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو بکر صدیق، اے حنظلہ، جو کیفیت تمہاری میرے درمیان ہوتی ہے وہ کیفیت اگر میرے بغیر بھی تمہاری ہونا شروع ہو جائے، فرشتے تمہارے بستروں میں تم سے مسافہ کریں. یہ کیفیت ہر وقت بندہ سوچ میں ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے مجھے، کہیں خدا نہ خواستہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی مخالفت میں پھر نہیں آ گیا، کیا میری زندگی کا چلن تبدیل تو نہیں ہوگا، کہ ایمان کے کمی تو نہیں ہو گئی. لیکن کبھی سوچو بھائیو، ہم نے کبھی یہ چیز سوچی ہے؟ کبھی دن کے اندر، کبھی رات کو سوتے میں کبھی خیال آیا ہے کہ ہم اپنے آپ کا جائزہ تو لیں اپنا؟ ہم جس کے عمل کے اوپر چل رہے ہیں، جس دین کے اوپر چلنے کا ہم نے دعویٰ کیا ہے، اس دین کے تقاضے پورے کرنے کی کبھی کوشش کی ہے ہم نے؟ پتہ چلے گا ہر بندہ دل میں ٹٹول کے جھانک لے، جب آپ نفی میں ہوگا. کسی وقت اگر کوئی جذبہ جاگا ہے، وقتی طور پہ جگہ جاگے گا، لیکن بعد میں جب دنیا کے بکیڑوں میں پڑیں گے، اپنی دکان پہ گئے، اپنے کاروبار میں گئے، اپنے آفیسز میں گئے، بھول گئے کہ ہم نے کوئی عہد پیمان کیا ہوا ہے. کیا عہد پیمان تھا؟
جب پوچھا گیا مسلمان سے، ہر مسلمان ہر روح سے پوچھے گا الستو بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہا گیا ہاں یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں، لیکن یہ پیغام، یہ جو ہم نے عہد کیا تھا یہ ہم بھول چکے ہیں۔ اسی عہد کو یاد کرانے کے لیے تمام نبی اور رسول آتے ہیں مسلمانوں کو، ہر مسلم کو۔ اور یاد رکھیں میں آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ ہم سمجھتے ہیں سب مسلمان ہیں، ہمارے علاوہ کوئی مسلمان نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی امتی ہی مسلمان ہیں۔ نہیں بھائیو، ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت آدم کے متبع جتنے تھے وہ بھی مسلم تھے، نوح کے ماننے والے بھی مسلم تھے، ابراہیم کے ماننے والے بھی مسلم تھے، اسحاق کے، اسماعیل کے، موسیٰ کے، عیسیٰ کے، غرض کے ہر نبی کے ماننے والے جو ان کے ساتھ چلے وہ تمام مسلم تھے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ فِي هَذَا، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارا نام ہم نے مسلم رکھ دیا، اس سے پہلے بھی اور اب بھی تم سب مسلمان تھے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں صرف ہم مسلمان ہیں، باقی تو ہمارا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں، باقی جو گئے وہ گئے سب۔ جو بھی اللہ کے رسول کے ساتھ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کا ساتھی ہے، چاہے وہ عیسیٰ کا ساتھی ہو، چاہے وہ موسیٰ کا ساتھی ہو، چاہے وہ کسی نبی کا ساتھی ہو، وہ مسلم تھا۔ وہ مسلم کی نشانی کیا ہے؟ کہ اپنے سر کو جھکا دینے والا، اپنی گردن کو جھکا دینے والا مسلم ہے۔ مسلم کا نام ہی ہے، اسلام کا مطلب ہی ہے کہ اپنی گردن کو جھکا دو۔ گردن کیسے جھکانا ہے؟ جب اللہ کا پیغام آ جائے گردن جھک جائے، اللہ تیری بات ماننے کو ہم تیار ہیں بغیر شرط کے۔ جب اللہ کے رسول کا پیغام آئے، ہمارے سامنے اللہ کے رسول کی حدیث آئے، یا رسول اللہ ہم تیری بات ماننے کو تیار ہیں، گردن جھکا دی، اپنی کوئی مرضی کوئی خواہش بالکل نہیں، ختم کر دی۔ یہ اوصاف ہمارے پاس ہیں۔ جب ہر بندہ مجھ سمیت اپنے دل کو ٹول کے دیکھے کہ واقعی یہ دعویٰ جو ہم کیے بیٹھے ہیں وہ دعویٰ ہر بندہ کرتا ہے۔ جس سے اکیلے میں آپ پوچھو بھائی تم کس کو مانتے ہو؟ اللہ کو مانتا ہوں۔ تمہارے لیے نمونہ کون ہے؟ آئیڈیل کون ہے تمہارے لیے؟ اللہ کے رسول میرے لیے آئیڈیل ہے، اللہ کے رسول کے اصحاب میرے لیے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے وہ چمکتے ستارے ہیں۔ لیکن اس کی زندگی کا جائزہ آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس سے بڑا جھوٹا دنیا میں کوئی نہیں۔ ہم وہ کرتے ہیں جو ہمارا جی چاہتا ہے، ہم اس راستے پہ چلتے ہیں جو ہمیں آسان لگتا ہے، ہم اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں جس کے اندر ہمیں خوشخبریاں سنائی جائیں، نیکیوں کی باتیں بتائی جائیں کہ یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا، تم جنت میں جیسے آنکھیں بند ہوگی تم ایک دم اللہ کے سامنے پیش ہوگے، تمام چیزوں کے تمام نعمتوں سے ہمکنار ہو جاؤ گے کیونکہ تم نے کلمہ پڑھا۔ کوئی شک نہیں، مغالطے میں مت رہیے کہ جس شخص نے صدق کے دل سے کلمہ پڑھا اللہ کی خوشنودی حاصل اس نے کر لی۔ لیکن کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم کوئی دنیا کے اندر بات کرتے ہیں نا، کبھی کسی سے بات کرتے ہیں بھائی فلاں بات یہ بولیے میں یہ کام کروں گا، اگر وہ کام وہ نہ کرے سننے والا کہے گا جھوٹا بندہ ہے، کہتا کچھ ہے، جبکہ زندگی کا عمل اس سے بالکل مختلف ہے۔ ہم دنیا کے اندر اس کا اعتبار نہیں کرتے، اس کی بات پہ اعتبار نہیں کرتے، جھوٹا بندہ ہے۔ کوئی اگر ساتھ وہ ایگریمنٹ کرے گا آپ کو، نہیں تم بات نہیں کرتے، تم صحیح بندے نہیں ہو، تم اپنی بات کو ثابت نہیں کرتے جو کہنا چاہتے ہو۔ ہم نے یہ کام اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اللہ کو کہتے ہیں کہ تو میرا رب ہے، لیکن ہم اس کو رب نہیں مانتے۔ اللہ کو کہتے ہیں تو غفور الرحیم ہے، ہم اس کو غفور الرحیم نہیں مانتے عملی طور پہ۔ ہاں کسی گوشے میں پڑا ہوا ہے کہ ٹھیک اللہ رب بھی ہے ہمارا سب کچھ، لیکن حقیقت کیا ہے؟ ہم نہ ماننے کو تیار ہیں نہ اس کے راستے پہ چلنے کو تیار ہیں جو اللہ کا راستہ ہے، جو اللہ کے رسول کا راستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی تمام مصیبتیں مسلمانوں کے اوپر آج آ کھڑی ہوئیں۔ اپنا موازنہ ذرا کیجئے اللہ کے رسول کے اصحاب سے، کیا حال ہے ان کا، کس طریقے سے ان کی زندگی گزرتی ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں انتہائی محتاط ہے۔ اور یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول کے صحابہ کی بڑی عظمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کتنا بڑا امتحان ہے، ہم کبھی سوچ سکتے ہیں؟ ہر بندے کی خواہش ہم میں سے ہوگی نا کہ کاش ہم بھی اس زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے، ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ہم نے بھی جہاد کیا ہوتا، اللہ کے رسول کے سامنے ہم بیٹھ کے ہم خود اسلام قبول کیا ہوتا۔ لیکن کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ کسی بندے کے دل کے اندر شائبہ بھی پیدا ہو گیا، جو ہمارا دل بھرا ہوا منافقت سے، یہ شائبہ بھی پیدا ہو گیا اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کے صحابیوں کے درمیان، ایمان سے فارغ، اسلام سے فارغ، جہنم ٹھکانہ۔
اتنا آسان کام نہیں ہے. جب بھی کہا جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. جن کو اللہ تعالیٰ رتبے دیتا ہے ان کا امتحان بھی انتہائی کڑا ہے. سوچو، ہم کبھی سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھ کے ہم کہیں گے اللہ یا رسول اللہ آپ ہمارے مرشد ہیں، یا رسول اللہ آپ ہمارے دائی ہیں، آپ ہی ہم نے پیغام لے کے آئے ہیں، ہمارا دل منافقت سے بھرا پڑا ہو. ہم دھتکارے نہیں جائیں گے. اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن ان کی شریعت اب بھی دنیا کے اندر ویسے ہی موجود ہے جیسے اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر موجود تھی. اب یہ کہ چیکس بیلنس، ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ نے مؤخر کر دیا، اس میں کوئی شک نہیں. دنیا میں جو اللہ کے رسول کے صحابہ معاملہ تو دنیا کے اندر طے ہو گیا نا. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، سرٹیفکیٹ دے دیا کہ میں ان سے راضی ہوگا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے. سرٹیفکیٹ مل گیا ان کو، کامیابی کا سرٹیفکیٹ دنیا کے اندر جاری کر دیا گیا. لیکن ہمارے لیے سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہوا. ہمارے لیے کب جاری ہوگا، کب پتہ چلے گا ہم نے کیا کیا؟ جب آنکھیں بند ہوں گی پھر پوچھا جائے گا بتاؤ تمہارا نبی کون تھا، بتاؤ تم کس کی عبادت کرتے تھے، بتاؤ تمہاری زندگی کی ساری. 3 سوال کیے جائیں گے ہر شخص سے قبر کے اندر. اب جو بندہ سمجھتا ہے کہ میں ان 3 سوالوں کے جواب دینے کا اہل ہوں اور دے سکتا ہوں، دلیل میرے پاس موجود ہے، پھر وہ دیکھے اپنے عمل کو. ان 3 سوالوں کے جواب ہماری عملی زندگی میں ہمیں ملتے ہیں تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس کو حاصل ہوگی. لیکن ہم دیکھیں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دیتا ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بتاتا ہے کہ تم کامیاب ہو، کس کے بارے میں کہا اللہ کے رسول نے؟ حضرت عثمان کے بارے میں کہا عثمان آج کے بعد تم کوئی کام بھی نہ کرو، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا. کیا کہا جب ابو بکر صدیق، عثمان اور عمر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ احد پہ کھڑے تھے، پہاڑ لرزنا شروع ہو گیا، اللہ کے رسول نے اپنا پیر پہاڑ پہ مارا ہے، رک جا، تجھے معلوم نہیں تیرے اوپر 2 شہید اور 1 صدیق اور 1 اللہ کا نبی کھڑا ہے. یہ اللہ کے رسول نے دنیا میں سرٹیفکیٹ دے دیا ان کو. لیکن ہمارا معاملہ مختلف ہے. ہم جب آنکھیں بند ہوگی تو پتہ چلے گا ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے. لیکن ہر بندہ ابھی اپنا حساب لگائے، اپنے دل میں ٹٹول کے دیکھے، اس کو پتہ چل جائے گا میں کامیاب ہو رہا ہوں کہ ناکام ہو رہا ہوں. جب بچہ پیپر دیتا ہے نا، کوئی میٹرک کا پیپر ہے، FSC کا، یہ کچھ پیپر دے کے آیا، پیپر دینے والے کو بڑی اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ میرا حال کیا بنے گا. کیا 33% بھی لے سکوں گا کہ نہیں، یا میری پوزیشن آئے گی کہ نہیں، یہ مقابلے کے امتحان کے اندر میں پاس ہو سکوں گا کہ نہیں. ہر بندے کو معلوم ہوتا ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے ڈھکی چھپی. دنیاوی معاملہ ہمیں پتہ ہوتا ہے. تو سوچو آخرت کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے کیا؟ اپنے ہاتھوں سے ہم اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے والدین کو دفنا کے آئے ہیں اور ان کا امتحان شروع ہو چکا. ہمیں معلوم ہے ان سے کیا پوچھا جائے گا، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ہم سے بھی یہ سوال ضرور ہونا ہے. اس سے کسی کو مفر نہیں، کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا. یہ ایمان ہے ہمارا. ہر شخص کو پوچھو بھائی فلاں شخص فوت ہو گئے، مجھے بھی جانا ہے. لیکن حیرت یہ ہے کہ اس کے لیے تیاری کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. کبھی دل میں یہ خیال نہیں آتا اگر آج میرا بلاوا آ جاتا ہے مجھے جواب کیا دینا ہے، جواب دہی کے لیے میرے پاس کوئی مواد ہے کہ نہیں ہے. ہم جب یہاں سے لاہور جاتے ہیں، کراچی جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ٹکٹ لیتے ہیں، کس راستے سے جانا ہے یہ طے کرتے ہیں، جیب میں کتنا مال ڈالنا ہے، پیسہ ڈالنا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں. بھئی ہم نے کھانا بھی کھانا ہے، وہاں پہ رکنا بھی ہے، ہوٹل میں ٹھہریں گے، کیا کریں گے، جو بھی کریں. وہ جیب میں پیسہ لیتے ہیں تو گھر سے نکلتے ہیں. کبھی بھوکے ننگے خالی جیب نہیں نکلتے، کیونکہ مادہ پرستی کا دور ہے. پیدا ہوگا تو پیسہ ہوگا تو سب معاملہ ہے، ورنہ کسی کو کیا پتا کیسے جاؤں گا میں، کہ لاہور کیسے جاؤں یا کراچی کیسے جاؤں. اس چھوٹے سے سفر کے لیے ہم نے سب کچھ کیا. لیکن وہ زندگی جو آنے والی زندگی ہے، ابد آباد کی زندگی ہے، اس کے لیے کوئی تیاری کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں، کوئی ذات راہ نہیں بنانا، کوئی سفر کا انتظام اپنے ساتھ نہیں کرنا. وجہ کیا ہے؟ وہ ایمانی کیفیت جو ہمارے سامنے ہونا چاہیے تھی وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. میٹھی میٹھی باتیں کرنا بہت آسان ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دیں گے. لیکن جو شخص اللہ رسول سے محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد اللہ کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کا کیا حشر ہونا ہے، یہ بھی دیکھ لو. اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر اللہ کے رسول ایک شخص کا جنازہ پڑھاتے ہیں، اس کے منہ میں اپنا لحاف دین رکھتے ہیں، اپنی چادر اس کو اڑاتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آتا ہے بڑا، یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے وہ اشداء علی الکفار، اور دوسری بات ہے کہ وہی عمر جو کافروں کے بارے میں انتہائی سخت ہیں،
مسلمانوں کے لیے انتہائی نرم دل ہیں، غصے میں ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے یا رسول اللہ یہ بندہ تو منافق تھا، ہمیشہ آپ کے خلاف ریشہ دوانیاں کرتا رہا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میں نے اس کا دل چیر کے نہیں دیکھا، اس کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے، میں اس کا دل چیر کے نہیں دیکھا کہ یہ منافق تھا۔ اپنا موازنہ کر لو، صرف ابو عبداللہ بن ابی سے کر لو موازنہ کہ ان کا کیا حال تھا۔ 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتا تھا، وہ اللہ کے رسول کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا، کوئی وفد آئے سب سے پہلے اللہ کے رسول کے سامنے میں محافظ ہوں ان کا، میں ان کے ساتھی ہوں۔ اپنے اسلام کو ثابت کرنے کے لیے اس کو اللہ کے رسول کی مائیت کی ضرورت تھی، ہمیں نہیں ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہم نے کیا کرنا ہے۔ صبح صبح ہوگی اللہ کے رسول کی سنت کو کاٹ کے نالی میں ڈال دیں گے، پھر اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ ہے یقیناً۔ پھر کہتے ہیں داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں داڑھی ہے، یہ شعار ہے، یہ سب کو پتہ چلتا ہے بندے کا رخ کس طرف ہے۔ میں معذرت کے ساتھ کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو بے شک پہنچے، ہمارا اپنا حال ایک زمانے میں یہی تھا، لیکن جب دل کے اندر احساس پیدا ہو جائے کہ ہم نے اللہ کے رسول سے محبت کا جذبہ ہمارے دل کے اندر موجود ہے، ہم نے اللہ کے رسول سے محبت کرنا ہے، ہم اپنی شکل دیکھ لے کے اللہ کے رسول کے سامنے پیش ہوں گے، پھر احساس ہوگا نہیں غلط کر رہے ہیں ہم لوگ۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، جب دل کے اندر کلک کر جائے کہ یہ بندہ کام کر رہا تھا، میں فلاں کام کیا تھا وہ غلط تھا، آج احساس ہوگا میں نے یہ نہیں کرنا۔ سب جو آپ کو ٹرننگ پوائنٹ یہی ہوگا، اس کے اندر آپ کو پتہ چلے گا ہم نے اب راستہ رخ تبدیل کرنا ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا کیا ہے کہ اپنی زندگی کا جائزہ لو، زندگی کے ہر عمل کے اندر اللہ کے رسول کی مائیت چاہیے۔ اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں سوچو اللہ کے رسول ہمیں دھتکار تو نہیں دیں گے کہیں؟ اللہ کے رسول کہ میں تمہیں جانتا ہی نہیں تمہارا کیا حال ہے۔ ایک بات ختم کر کے اللہ کے رسول کے پاس ایک یہودی آیا جس شخص کی حیت مختلف تھی، اور یہ وہ حقیقت ہے جس سے کوئی عیسائی، یہودی، اہل کتاب جتنے بھی انکار نہیں کر سکتے۔ اس شخص کی بڑی بڑی مونچھیں ہیں، داڑھی منڈا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، دوسری طرف سے آتا ہے پھر منہ پھیر لیتے، پھر آتے ہیں پھر منہ پھیر لیتے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو نے اپنا کیا حلیہ بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا تجھے بنایا تھا، تو نے اپنا کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ اللہ کے رسول سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ اب یہ ملائد والی بات ہے کہ مذہبی آدمی مولوی صاحب بولتے رہتے ہیں، میں بتا رہا ہوں کہ اس سے رخ کا پتہ چلتا ہے کہ بندے کا رخ کس طرف ہے۔ صرف داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جس وقت آپ کے دل کے اندر ایمان پیدا ہو جائے، اللہ کے رسول سے سچی محبت پیدا ہو جائے، تو ان کی ہر چیز آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ایمان نہیں ہے، یا ایمان کھوکھلا ہے، یا ایمان کی وہ حیثیت نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی، پھر پرواہ نہیں ہوگی جو مرضی کرو۔ آبر ببیش کوش کے دامن آمن دوبارہ نہیں، بھائی کہیں گے کوئی مسئلہ، بابر موت کیے جاؤ، یہ دنیا کب کسی دوبارہ کسی نے دیکھی ہے؟ یہ دنیا کے اندر جتنے رہتے ہو عیاشیاں کر لو، جو کرنا ہے کر لو، جب آئے گی تو دیکھی جائے گی، ہم پرواہ نہیں کرتے۔ بھائیو اللہ کے واسطے میری التجا مان لو۔ سب سے پہلے میں اپنے نفس کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، اور ہر شخص کو یہ توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو درست رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو درست رکھیں، اپنی حیت اپنی زندگی اس طریقے سے بنائیں جو اللہ کے رسول نے بتلایا ہے، اپنی ظاہری حیت کے ساتھ ساتھ اپنے معاش کا ذریعہ اس کو بھی درست رکھیں، اس کے بغیر کوئی چیز کامیاب نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جس شخص کے دل کے اندر اللہ کے رسول کی اور اللہ کی محبت ہوگی وہ کبھی حرام نہیں کھائے گا۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، بعض اوقات ہم سوچتے ہیں نا بڑے، آپ کسی دکاندار کے پاس جائیے، مرغی والے کے پاس، بولو میرا مرغی چاہیے، بولو یہ مرغی ہے تو میرے پاس لیکن مر گئی تھی، لے جاؤ، ویسا ہی ہے، میں نے اس کے بعد ذبح کر لیا تھا اسے، لیکن مردہ ہونے کے بعد ذبح میں نے کھا لو۔ کوئی کھائے گا آپ میں سے؟ کیوں نہیں کھاؤ گے بھائی؟ کیا مسئلہ ہے؟ اس میں وہی گوشت ہے، اگر آپ کو نام بتایا جائے کوئی پرواہ بھی نہیں کرو گے، بلخانی مری آپ سب کھا لو گے، لیکن نہیں کھاؤ گے آپ، کیوں؟ حرام ہے۔ اور زندگی کا جائزہ لو، کتنے ایسے کام حرام ہیں جو ہم کرتے ہیں اور ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے دین، وہ شروع میں جو میں نے باتیں بتائی، ہم نے دین اپنی پسند کا بنایا ہوا ہے۔ اگر اللہ کے رسول کا طریقہ لیا ہوتا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کس چیز کے اندر حرمت ہے، کس کے اندر حلت ہے، دونوں چیزوں میں احساس کیا ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، ہم پرواہ نہیں کرتے ہیں، بس ٹھیک ہے جیسے چل رہا ہے چلنے دو۔ گوشت کے بارے میں بڑے محتاط ہیں، خبردار، نماز نہ پڑھے کوئی بات نہیں، وہ حلال ہے ان کے لیے، لیکن مرغی کا گوشت، مری ہوئی مرغی نہیں کھائیں گے کبھی وہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ منافقت اسی کو تو کہتے ہیں۔
لیکن میٹھی میٹھی باتیں آپ کو سنانے کے لیے ہر علماء حضرات بیٹھے ہوتے ہیں. ہاں کوئی مسئلہ نہیں, میں تم جو مرضی کرو, اللہ معاف کر دے گا, اللہ غفور رحیم. لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ اللہ منان بھی ہے, عزیز ذو انتقام بھی ہے, اللہ جبار بھی ہے, طاقتور ہے, انتقام لینے والا ہے, تمہارا کڑا حساب محاسبہ کرنے والا ہے, تم اسے بچ نہیں سکتے. اس طرف توجہ نہیں آتی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اللہ کے رسول سے سچی محبت عطا فرمائے. ہماری زندگی کے اندر اللہ کے رسول کی محبت واقعی ہماری جان کا ایک نشان بن جائے کہ واقعی یہ چلتے پھرتے مسلمان ہیں. اور حقیقت یہی, جب تک لوگ ہمیں اپنے کردار سے پہچان کے یہ نہیں کہیں گے کہ والی مسلمانوں کی عادت ہے, ہم اپنے آپ کو دھوکہ بے شک دیتے ہیں, لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا